خواب ہے اور بہت سے خواب سچ مچ زندگی بن جاتے ہیں۔ ہر کسی کو ایسے سچے خواب دکھائی نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ خوابوں کو تصورات کی افسانہ ترازی اور اوہام کی بتگری بتاتے ہیں، لیکن اپنی اپنی وسعت فکر و خیال اور دل و نگاہ کی پاکیزگی کی بات ہے۔ بعض خواب اوہام کی شیشہ گری سے بلند ہوتے ہیں۔ حال و مستقبل کے برزخ کو اس طرح مثالی سیر کرائی جاتی ہے کہ آنے والے واقعات کا عکس ادراک پر پڑنے لگتا ہے۔ یہ خواب دوسروں کی بیداری سے زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت ایسے بھی ہیں جو جاگتے ہیں مگر ان کے دل سوتے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے ہیں جو جاگتے ہیں مگر ان کے دل سوتے رہتے ہیں۔ انفس و آفاق کی ایک نشانی بھی انہیں ہدایت کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ ماضی اور حال کے واقعات کی رصدگاہ سے انہیں ایک پرچھائی بھی نظر نہیں آتی۔ ساری زندگی بے خبری میں گزر جاتی ہے، مگر کچھ سعید روحیں عالم خواب میں بھی بیداری کی نعمتوں سے سرفراز ہوتی ہیں اور مستقبل ان کے سامنے آپ ہی آپ آ کھڑا ہوتا ہے۔ بی بی آمنہ کو خواب نظر آنے لگے، نہایتی عجیب اور مبارک خواب۔ کبھی یہ کہ آمنہ کا جسم خاکی یکبارگی آئینے کی طرح جھلکنے لگتا اور روئیں روئیں سے سرد شعائیں نکلنے لگیں۔ کبھی کانوں نے سنا کہ بہشت کی حوریں، آسمان کے فرشتے اور مقدس روحیں مبارکباد دے رہی ہیں۔ کبھی سوتے میں ایسا محسوس ہوتا کہ وہ اپنے نورانی اور شفاف جسم کے ساتھ بلندی پر ہیں اور اونچے اونچے پہاڑ پست نظر آتے ہیں۔ آمنہ کے تلوے ستاروں کو چھو رہے ہیں اور چاروں طرف تہنیت و تبریک کے زمزمے چھڑے ہوئے ہیں۔ دستور کے مطابق قبیلے کی عورتیں آمنہ کی مزاج پرسی کے لیے آتی ہیں تو اتنا کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے بام کعبہ سے لے کر عبداللہ کے گھر تک نور کا شامیانہ تان دیا گیا ہو، جیسے کافوری شموں سے زیادہ اجلے اور روشن ہاتھ تھامے ہوئے ہوں۔ وہب کی بیٹی عبد المطلب کی بہو، عبداللہ کی شریک حیات اور ہونے والے بچے کی ماں آمنہ خود زہرہ اور مشتری بنی جا رہی ہے۔ قریش کی ایک عورت کی آواز آئی، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ ستارے زمین پہ جھکے جا رہے ہیں؟ دوسری نے کہا ہاں میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں۔ جتنی روشن یہ رات ہے اتنے اجلے اور روشن کبھی دن بھی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ خنک ہوائیں بعد صبح گاہی کے جھونکے، بعد صبح گاہی کے جھونکے، نسیم سحر کی اٹھیلیاں در و دیوار جھومتے جاتے ہیں۔ خوشبو کی لپٹیں ایسے آ رہی ہیں جیسے کسی نے یمن کا تمام عطر جمع کر کے چھڑک دیا ہو۔ بت اوندھے منہ گر رہے ہیں، زمیں بوس ہو رہے ہیں، خاک آلود ہو رہے ہیں۔ بی بی آمنہ پر سرور آمیز غنودگی سی طاری ہے۔ اسی عالم میں آمنہ کے کانوں میں ایک آواز ٹکرائی۔ یہ بی بی ہاجرہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ۔ آواز تھوڑی دیر کے لیے رکی اور وقفے کے بعد زیادہ شینی لہجے میں آواز آئی، اے ام احمد تمہیں دعائے ابراہیم مبارک ہو۔ پھر فضا میں قدر سکوت کے بعد ایک صدا اور گونجی، آمنہ یہ عیسیٰ روح اللہ کی ماں مریم ہے، کنواری مریم شہر جلیل کے مبلغ کی والدہ محترمہ۔ پھر آواز آئی، اے ام احمد تمہیں نوید مسیحا مبارک ہو۔ ابھی دن اور رات ملے جلے تھے، اس لیے کہ دونوں کی تقدیر کو ایک ساتھ چمکنا تھا۔ سحر کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی، غنچوں کی نازک گرہ کھل رہی تھی، لالا و گل کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر رہی تھی، ونفشا و عتیق کی نازک پتیوں پر شبنم کے موتی ڈھلک رہے تھے۔ تاران خوشنوا کی چہکار سے تمام فضائیں نغمہ زار بن گئی تھیں۔ جنت آج سچ مچ زمین پر اتر آئی تھی۔ صفا کی بادی، مروا کے سنگریزے، قبیس کی چوٹیاں اور عرفات کا میدان نور کی جھلکیوں سے جھمجھم کر رہا تھا۔ کلیاں چٹک رہی تھی، پھول مہک رہے تھے۔ اچانک عبد المطلب نے دیکھا کہ کعبہ آمنہ کی کوٹری کی طرف سجدہ ریز ہوا جاتا ہے۔ ایک عورت دوڑتی دوڑتی آتی ہے، عبد المطلب مبارک ہو، عبد المطلب مبارک ہو، عبد المطلب مبارک ہو۔
عبداللہ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. اتنا نورانی چہرہ ہے کہ سوچتی ہوں اسے چاند کہوں کہ سورج, اسے کہکشاں سے تشبیہ دوں کہ قوس قزح کہوں, اسے پھول سے تشبیہ دوں کہ غنچہ کہوں. فرمایا ہاں نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا کہ اتنا ہٹ کر نام, قبیلے اور خاندان کی روایت سے ہٹ کر نام؟ کہا ہاں نام محمد ہے, اس لیے کہ زمینوں میں ہی نہیں آسمانوں بھی اس کی حمد و ستائش کے نغمے بلند ہوں گے. یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی ہاں, یہ نام وہ نام اقدس ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے. اعلان نبوت سے پہلے ہی دنیا عرب اسے صادق و امین کہہ کر پکارتے ہیں. اس نام کی عظمت یہ ہے کہ بلال حبشی کو شرف غلامی بخش دی جائے تو جنت کی حوریں ان کے قدموں پر اپنے حسن جمال کو نثار کریں. اس نام کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ وحشی جیسے قاتل امیر حمزہ بھی تائب ہو کے قدموں میں گر پڑیں تو اسے بھی صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہو جائے اور خیر التابعین حضرت اویس قرنی سے بھی اونچے مقام پر فائز ہو جائیں. السلام علیکم.